الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جو صرف 11 بار پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ پتھر دل انسان کو بھی موم بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی مجرب ترین عمل ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجربات سیوطی کے اندر بھی لکھا ہے، اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، اور حرز سلیمانی کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ اتنا یہ کمال اور مجرب قسم کا یہ اسم اعظم ہے، خصوصاً محبت کے معاملات میں بہت ہی زبردست اور پاورفل یہ عمل ہے۔ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش فرمائیں کہ اس عمل کو ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ جائز مقصد سے مراد میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں، یا پھر بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں، یا ماں باپ روٹھا ہوا ہے، یا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے کے لیے، یا پھر پسند کی شادی آپ کہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں مان رہے، پتھر دل لوگ ہیں کچھ اس طرح کے، اگر ان کے لیے آپ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے، یعنی کوئی جائز مقصد ہو، جو بھی جائز ہے آپ اس جائز مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا کڑاکے دار وظیفہ ہے نا، انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، اس وظیفہ کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اچھا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اے بندے تو نماز کو قائم کر، آداب شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دوستو، نماز کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ نماز غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کو دھو دیتی ہے اور بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے جسم پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نمازی کی خطاؤں کو مٹاتا رہتا ہے۔ دوستو، کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش فرمایا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جانور سفید رنگ کا دریا کے کنارے پر دلدل اور کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، پھر وہ کیچڑ سے نکل کر گہرے پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جانور پھر کیچڑ میں آیا اور خوب لت پت ہوا، پھر نکلا اور گہرے پانی میں جا کر غوطہ لگایا تو وہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے 5 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ جانور کیا کرتا ہے، عجیب جانور ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل حاضر ہوئے،
حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ جانور آپ کو حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی شان و عظمت بتاتا ہے۔ یہ کیچڑ امت کے گناہوں کی مثال ہے اور دریا کا صاف پانی نماز کی مثال ہے۔ وہ گناہوں میں لت پت ہوں گے، پھر اذان ہوگی، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ یوں ہی ہوتا رہے گا اور امت محمدیہ نمازوں کی برکت سے پاک صاف ہوتی رہے گی۔ دوستو، محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ نماز جو ہے یہ انسان کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ جیسے دنیا کی گندگی سے انسان کو پاک صاف رکھتی ہے، ایسے ہی گناہوں کے میل سے بھی انسان کو پاک صاف رکھتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہے، لہٰذا اس گناہ کی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ مجھ پر قائم کیجئے۔ یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نماز قائم ہوئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صاحب پھر کھڑے ہو گئے اور اپنا معاملہ پیش کیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے۔ تو فرمایا، جا، اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیا ہے۔ دوستو، کوشش فرمایا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اے بندے تو نماز کو رات دن میں قائم رکھ، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور جب اس نے یہ حکم سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جب موسم خزاں تھا، باہر گئے تو ایک درخت نظر آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی تو پتے نیچے گر گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، جب مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ دوستو، نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نمازی کا ذکر کرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کو پابندی سے پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس نمازی کے لیے بخشش کی سند اور ذریعہ نجات ہو جائے گی۔ دوستو، کوشش فرمایا کریں یار، کوشش فرمائیں۔ جب نماز سے دور ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بغیر نماز کے وظائف کرنا فضول ہے۔ جتنے بھی آپ بغیر نماز کے وظائف کرتے جائیں گے، ان وظائف کا آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ کوشش فرمائیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور نماز بہت اہم افضل عمل ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں میں کون سا افضل عمل ہے، سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، نماز۔ اس نے پھر عرض کی، حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے پھر فرمایا، نماز۔ تیسری بار اس نے عرض کی، حضور اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، نماز۔ جب چوتھی بار پھر اس نے یہی عرض کیا کہ حضور افضل عمل کون سا ہے نماز کے بعد؟ پھر حضور نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
اور جہاد بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاتھ سے جہاد کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے جہاد کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے جہاد کرنا۔ ہاتھ کے ساتھ لڑنا اللہ کے راستے پہ، زبان سے جہاد کرنا کہ کسی کو نیکی کے راستے کی طرف دعوت دینا یا کسی کو حوصلہ دینا بھی یہ جہاد ہوتا ہے، اور کسی کو اچھی بات کہنا یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ اور دل کے ساتھ جہاد ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی بری چیز کو برا ماننا، دل سے ماننا۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ عشاء ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس زندگی کو ایسے ضائع نہ کریں۔ دوستو زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں گزاریں گے بھی گزر جائے گی، نیکیوں میں گزاریں گے بھی گزر جائے گی، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر ایسی زندگی گزارے کہ جب قبر میں جائے تو قبر بھی اس کا استقبال کر رہی ہو۔ کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل کریں، اور پھر وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات لازمی کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے پہ خرچ لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کی برکت سے کرم نوازیاں فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت ایک مقرر کر لیں، 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کریں، وقت ایک ہی مقرر کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر کوئی چیز کھلا سکتے ہیں تو اس پر دم کر دیں، اگر کھلا نہیں سکتے تو پھر تصور میں دم کر دیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور پھر 11 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا سکتے تو اس کو کھلا دیں، یا تصور میں دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز سخت دل انسان بھی اس کا دل بھی موم بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ تعداد کو برقرار رکھیں، یہ لازمی چیز ہے، تعداد جو ہے نا، تعداد بالکل برقرار ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر اس کا کرشمہ آپ پہلے دن سے ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔